قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پابرہنا رسن پہن کر اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو رلا گئی ہے علی کی بیٹی قدم قدم پر میں اس کے در کے گداگروں کا غلام بن کر چلا تھا محسن اسی لیے مجھ کو رنج و غم سے بچا گئی ہے علی کی بیٹی قدم قدم پر فاتح امت پہ بسر اپنے فدا کرتی ہے زینب امت پہ بسر اپنے فدا کرتی ہے زینب سے دلوں جان کو جدا کرتی ہے زینب چھٹتے ہیں پسر یادیں خدا کرتی ہے زینب جو صبر کا ہے وہ ادا کرتی ہے زینب جو صبر کا ادا کرتی ہے زینب گھوڑوں پہ جو وہ دونوں پرارمان چڑھے کہتی ہے کہ بیٹے میرے پروان چڑھے کہتی ہے کہ بیٹے میرے پروان چڑھے کہتے تھے ہم شیر یہ کیا کرتی ہو دیکھو اکبر کو میرے بھیجو انہیں رن میں نہ بھیجو وہ کہتی ہے صدقے گئی تم اس میں نہ بولو زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا ان کو زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا ان کو تم تو انہیں رن میں نہیں بھجواتے ہو بھائی پھر کس لیے شیر سے شرماتے ہو بھائی کس لیے شیر سے شرماتے ہو بھائی بھجوانے کا اکبر کے نہ تم نام لو بھیا اکبر کی بلا ان کو لگے وہ رہے جیتا اول تو وہ ہم شکل
نبی حسن میں یار کا، اور دوسری زینب کو ہے شیر کی تمنا، اور دوسری زینب کو ہے شیر کی تمنا، آسان مجھے بیٹوں کا داغ شہدی ہے، میں کوئی 18 برس کا تو نہیں ہے، میں کوئی 18 برس کا تو نہیں ہے، امت پہ پسر اپنے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. حیدری. علی. محمد و آل محمد صلوات. یوں ہی جہاں میں چرچا نہیں حسین کا، توجہ چاہوں گا، یوں ہی جہاں میں چرچا نہیں حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے یہ زمانہ حسین کا، ایک ہی سجدے میں دونوں جہان کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سجدہ حسین کا. آواز بلند تر صلوات. برائے خوشویہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ بلند کر صلوات. صلی اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں امام حسین علم بردار نظام توحید، سورۃ الحدید آیت نمبر 25. یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں معجزات دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ عدل پر زندگی گزاریں، عدل پر قائم ہوں. اس آیت کے اگلے حصے کا ترجمہ بھی ہم
آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شدید، اس میں شدید سختی ہے، لڑائی کا سامان ہے۔ آپ کو معلوم ہے اوزار جنگ، تیر، تلوار، اس زمانے کی بھی اور آج کے زمانے کا بھی اسلحہ، سامان جنگ، اس میں لوہے کا ہی بنیادی استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، جو لوگ لوہے کے کاروبار کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، بعض اوقات انہوں نے اپنے کارخانوں میں یا اپنی دکانوں میں اس آیت کا ایک حصہ لکھ کر لگایا ہوتا ہے فریم وغیرہ میں، اور وہ حصہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شدید، اس لوہے میں شدید سختی ہے۔ یہ بأس کا لفظ بہت سارے بنیادی معنی وہ سختی اور شدت کا ہے، جنگ کے لیے بھی آتا ہے اور سخت حالات کے لیے آتا ہے، اور چونکہ یہاں لوہے کا ذکر ہے تو میں نے جنگ کا نام لیا۔ اس کا اگلا حصہ کوئی نہیں لکھتا، بہت کم لکھا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کم لکھا جاتا ہے کہ ادھر کم لوگ جانا چاہتے ہیں۔ مزاج یہ ہے کہ جو چیز پسند آئے، فائدہ ہو، وہ رکھ لو، جو چیز پسند نہ آئے، سخت ہو، مشکل کام ہو، وہ نہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مدینہ سے امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے تو ایک شخص جو بظاہر رسول اللہ کے صحابی تھے، بڑے درد دل سے امام حسین کو نصیحت کی کہ آپ نہ جائیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے کوئی دشمنی ہے، توجہ فرمائیے۔ اپنی پسند ناپسند کا خیال رکھنے والے، یا جو کام دین کا آسان لگے ادھر چل پڑنے والے، اور جو مشکل لگے ادھر نہ جانے والے، یہ مزاج بتا رہا۔ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس مزاج نے بھی امام حسین علیہ السلام کی تنہائی میں کردار ادا کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کو بہت ساری نصیحت کی، لیکن امام نے فرمایا کہ میں نے یہ سفر کرنا ہے، یہ طے ہے۔ تو جب امام جانے لگے تو یہ شخص ایک اونچی جگہ پہ چڑھ گیا، ایک ٹیلے پہ چڑھ گیا، اور اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ امام حسین کی حفاظت فرما۔ کیا کرنا ہے؟ دعوت دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہو۔ یہ ساتھ نہیں جا رہا، ساتھ نہیں جا رہا، اور اس کے بدلے میں دین کا ہی ایک اور کام کر رہا۔ اور کسی نے جب سوال کیا کہ یہ اونچی جگہ پہ چڑھ کے کیوں دعا کر رہے ہو، تو کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو کسی اونچی جگہ چڑھ کے، ٹیلے پہ چڑھ کے دعا کیا کرو۔ امام کو لبیک اور ساتھ جانے کی ضرورت ہے، اس کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ دین کے ہی بعض دوسرے احکامات پر عمل کر کے سمجھے کہ ہم نے کوئی خرابی نہیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ واقعہ کربلا کی شکل میں نکلا۔ یہاں بھی ایسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے لوہا نازل کیا، اس میں شدید سختی کا سامان ہے،
کیوں نازل کیا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جانے، اس لوہے کے استعمال سے، اس اسلحے کے استعمال سے جانے کہ کون غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اور محمد و آل محمد بلند در صلوات۔ لوہے سے کاروبار بھی کرو، لوہے سے اپنی فائدے کی چیزیں بھی بناؤ، لیکن قرآن جہاں پہ لوہے کے بنائے جانے کا تذکرہ کر رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ بتا رہا ہے کہ یہ لوہا اس لیے، ہر چیز دنیا کی جو خلق کی گئی ہے وہ انسان کی آزمائش کے لیے۔ فرمایا کہ یہ لوہا نازل کیا، اس میں سختی ہے تاکہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے مَن يَنصُرُهُ، کون اس کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب۔ یہ تمہاری آزمائش ہے اس لوہے کے بارے میں، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز، ایسا غالب، غلبہ پانے والا، ایسا سخت کہ جس کی سختی پر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ ہم نے اس موضوع کے ایک حصے یعنی نظام توحید کا جو بیان ہے اس سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کا پہلا حصہ پڑھا تھا، اسے آگے انشاءاللہ لے کر چلتے ہیں اور آج ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم خود امام حسین علیہ السلام کے فرامین اور خطبات باقی ماندہ دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور تاکہ معلوم ہو کہ جیسا رسول اللہ نے فرمایا اور انہوں نے جو فرمایا، حق فرمایا، اس کے مطابق حسین اور قرآن ایک ہی راستے پر چلتے ہیں، کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ الہ کا معنی، معبود کا معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دو معنی ہیں، ایک عبادت اور ایک عبودیت۔ عبودیت کا درجہ آپ بڑھاتے جائیں، جو سب سے اس کا کمال ہے، جس کے اوپر کوئی چیز نہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ بعد میں اگر کسی کی بات مانی جائے گی تو وہ اللہ کے اذن سے مانی جائے گی، اللہ کے مد مقابل کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بہت ساری احادیث ہم تک پہنچی رسول اللہ کے گھرانے سے کہ جن میں فرمایا گیا کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، کسی مخلوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، چاہے ماں باپ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے ازواج ہو، کچھ بھی ہو، افسر ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، ایسا کام کرے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے جس سے اللہ ناراض ہو، فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق۔ انہی کی وجہ سے روئے زمین پر وہ معاشرے وجود میں نہیں آتے جو معاشرے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا جس معاشرے کو قائم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا۔ الحی القیوم، دو صفات بتائی گئی۔ الحی یعنی زندہ، زندہ تو بہت ساری مخلوقات، اس الحی سے کیا مراد ہے؟ زندہ انسان کو بھی کہتے ہیں، یہ حی ہے، زندہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ پانی کے بغیر حیات، زندگی نہیں چل سکتی۔ تو پھر کیا فرق ہے؟ ایک بنیادی بات یہاں پہ میں پہلے عرض کر دوں توحید کی بحث کے بارے میں، اس کو یاد رکھیے گا تاکہ دھوکہ نہ کھائیں، ہوشیار رہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں
بہت سارے مقامات پر اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ایک ارشاد میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آیات میں مخلوقات کو اپنا جلوہ دکھایا. جس نے اللہ کو دیکھنا ہو نہ کہ اس آنکھ سے تو الفاظ دکھائی دیں. امام فرماتے ہیں, اور فقط چھٹے امام نہیں ہے, نہج البلاغہ میں مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ایک خطبے میں انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آیات میں مخلوق کو اپنا جلوہ دکھایا ہے بغیر اس کے کہ وہ ان آنکھوں سے اسے دیکھ سکے. تو یاد رکھیے وہ آیات, جب آپ جن میں سے ایک آیت الکرسی ہے, بہت ساری آیات ہیں, ایک بہت بڑا حصہ قرآن کا توحید پر مشتمل ہے. اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے تاکہ ادھر ادھر سے سن کے لوگ دھوکہ نہ کھائیں بعد. تو جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے تعارف کے لیے کوئی بات کرتا ہے, جان لیجئے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ صفت کیونکہ اللہ اپنی بتا رہا ہے, کسی غیر اللہ میں موجود نہیں ہے. اور اگر کوئی لفظ ایسا ہو وہاں پر کہ جو غیر اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے, جیسے کہ یہی لفظ حی, تو اس کا فارمولہ بھی سمجھ لیں. اس کا فارمولہ یہ ہے کہ یہ صفت جو بیان کی جا رہی ہے, یہ جس طرح اپنے کمال پر اللہ میں موجود ہے, کسی دوسرے میں موجود نہیں ہے, اور جس کے پاس جتنا ہے وہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے. کسی کے پاس وہ صفت اس درجے پر نہیں ہے جس درجہ کمال پر اللہ میں موجود ہے. مثلا صفت علم, کوئی ذات اللہ کے برابر نہیں ہے علم. تمام عالموں سے لے کر اور اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم رسول اللہ اور اہل بیت اطہار تک بہت زیادہ عطا کیا اللہ نے ان کو, لیکن کوئی اللہ کے برابر نہیں. یسألونک عن الساعہ, اے رسول آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ, اے رسول آپ ان کو جواب دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, میں بھی نہیں جانتا. بس علم میں کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. یہاں پر کیا ہے؟ الحی. الحی یعنی زندہ, لیکن کیسا زندہ؟ اور بھی زندہ ہے. فرمایا القیوم, ایسا زندہ جس کی وجہ سے دوسرے زندہ ہیں. وہ کسی کی وجہ سے زندہ نہیں ہے, اس کو کسی نے حیات عطا نہیں کی. قیوم قائم رکھنے والا. جہاں بھی زندگی نظر آتی ہے وہ اللہ کی عطا ہے. هو الذی یحیی و یمیت, وہی ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اور موت ایک ایسی چیز ہے, یعنی اس دنیا سے اس دنیا میں, اس جہان میں انتقال, وہ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ جس سے اللہ کی سب سے پیاری ہستی, سب سے بلند رسول اللہ بھی استثناء نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے انک میت, اے رسول آپ کو بھی موت آئے. وانہم میتون, اور یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی موت آئے گی, یہ بھی نہیں بچیں گے, سب میرے پاس آئیں گے. یہ کس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ یہ عنقریب دنیا سے چلا جائے گا؟ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, کیا اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہی تو امام حسین علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے, اگر میرے ساتھ نہیں آؤ گے تو کیا ہمیشہ رہ جاؤ گے؟
اور وہ علم جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے اسی کی وجہ سے ابن سعد کو فرما دیا کہ تو رے کی حکومت تجھے اس کی آفر دی گئی ہے، میں تجھے جنت کی آفر دیتا ہوں۔ لیکن دنیا دار بندہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کچھ شعر پڑھے تھے اور ان شعروں کا لب لباب یہ تھا کہ ایک طرف رے کی حکومت ہے اور ایک طرف حسین جنت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ رے کی حکومت نقد ہے اور جنت ادھار ہے، کون سا بے وقوف تاجر ہوگا جو نقد سودا چھوڑ کے ادھار کر رہا ہے؟ تو امام نے اسے فرمایا تو پھر سن لے، تجھے رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی، حکومت تو دور کی بات، تو رے کی گندم کا لقمہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا، یہ میں تجھے بتا دوں۔ پس الحی عام زندہ نہیں، وہ زندہ کہ جس کی وجہ سے باقی زندہ ہے۔ یہی ایک معنی وہ جو آیا تھا نا، اللہ نور السماوات والارض، یہ جو کائنات روشن ہے یہ خدا کی وجہ سے روشن ہے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ خدا کی وجہ سے، ورنہ یہ اس حالت میں باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ قرآن نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک یہ اللہ ہے جس نے تھام کے رکھا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ یہ زائل نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر خدا چھوڑے اور یہ زائل ہونے لگے، ان امسکہما من بعدہ من احد، تو اللہ کے سوا کوئی واحد ایسا نہیں ہے کہ جو اس کائنات کو تھام لے اور یہ بچ جائے۔ سلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ کیا مطلب؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ پھر ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ کسی اور میں نہیں، اس پوری کائنات میں فقط اللہ وہ ہستی ہے جو کبھی بھی جس پر غفلت، نیند یا اونگ حتیٰ اس کی شکل میں طاری نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر وقت ہر چیز جس کو اس نے بنایا ہے اس پر وہ ناظر بھی ہے، اس کا خیال رکھنے والا بھی ہے، اس کو پالنے والا بھی ہے، اس کی تمام ضروریات اس کو فراہم کرنے والا بھی ہے، اور کبھی اس پر غفلت طاری نہیں ہوتی۔ عام طور پر انسان پر، چونکہ انسانوں سے بات ہو رہی ہے تو انسانوں پہ کب غفلت طاری ہوتی ہے؟ یا نیند کی شکل میں یا اس سے کم تر درجہ اونگ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ڈرائیور کو اونگ آ جائے، اپنے ساتھ کتنے ہی بندوں کو وہ لے جاتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بس اگر یہ بات ہے تو پھر یہ میں بتا رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں رہے کہ اگر مثلا کوئی کسی اور ہستی کے بارے میں یہ صفت بتائے، اس کا مطلب ہے اس صفت میں وہ اللہ کے برابر ہے، اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے۔ رسول اللہ بھی سوتے ہیں، مولا علی بھی سوتے ہیں، اہل بیت اطہار بھی سوتے ہیں۔ آگے چلے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، صرف اسی کی ملکیت ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے ملکیت میں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا اکیلا مالک، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی چیز کے ساتھ کچھ کرنے لگے اور دوسرا اس کا پارٹنر آ کے کہے نہیں اس میں میں حصے دار ہوں، چھوڑ دو۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شریک تو کوئی نہیں ہے، وہ تو دور کی بات کہ کوئی اپنا حق جتلائے کہ مثلا اس میں میرا حصہ ہے۔ اللہ کسی کو پکڑنے لگے، وہ پارٹنر آ جائے کہے کہ کیوں میرا بھی حصہ چھوڑ دو، جیسے پارٹنر آپس میں شریک لوگ کرتے ہیں، میرے سگنیچر کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کوئی نہیں۔
یہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ اتنا وحدہ لا شریک اور صاحب اقتدار ہے اور صاحب عزت و جلال ہے کہ کون ہے جو اس کے سامنے حتیٰ بغیر اس کی اجازت کے کسی کی سفارش بھی کر سکے. سبحان اللہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ من ذا الذی، یہ چیلنج ہے. کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ اور وہ قرآن نے بتایا وہ شفاعت برحق ہے، وہ ہوگی، لیکن باذن اللہ. کیوں فرمایا؟ کوئی یہ نہ سمجھ لے جیسے کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگوں نے یہ کر لیا تھا، اس قسم کی باتیں بنا لی تھی کہ مثلا اگر خدا راضی نہ بھی ہو ہم سے، خدا سے ہمارا رابطہ ٹھیک نہ بھی ہو، اگر ہم اس مقدس ہستی کو خوش کر لیں تو پھر یہ اللہ کے ساتھ خود ہی مکا کر لیں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اسی آیت الکرسی سے اوپر والی آیت ہے. آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. اس سے اوپر والی آیت آیت نمبر 254، وہاں پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اس رسول پر، اس قرآن پر، جان لو انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروش کر سکو گے اپنے پیسوں کے ذریعے سے، نہ کوئی قریبی سے قریبی دوستی تمہارے کام آئے گی، اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی. یہ کون سی شفاعت ہے؟ کہ تم اللہ کو چھوڑ دو اور کہیں اور سمجھو کہ ہماری سفارش ہو جائے گی. والکافرون هم الظالمون، اور جو اس باتوں کا انکار کرتے ہیں وہی ظالم ہیں. اس کے بعد پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے؟ شفاعت برحق ہے، شفاعت کریں گے، لیکن یہ شفاعت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے مد مقابل کوئی طاقتیں ہیں. جیسے مثلا فرض کریں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کا ایک ایسا مشیر قرار دے دیا گیا ہے، مشیر ہے مشیر، لیکن اس کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ مشیر جو مشورہ دے گا اس پر تیرے لیے عمل کرنا ضروری ہے. ایسا اللہ کا کوئی مشیر، کوئی وزیر نہیں کہ جس کے کہنے پر اللہ مجبور ہو جائے وہ عمل کرنے. یہ جو ہستیاں شفاعت کریں گی، رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے، اہل بیت اطہار شفاعت فرمائیں گے، شہید کربلا شفاعت فرمائیں گے. حتیٰ روایات میں آیا اپنی سطح پر اللہ بعض مومنین کو اجازت دے گا شفاعت کرنے کی. لیکن یہ درجہ شفاعت ان کو کیسے ملا؟ یہ مقام اللہ کا، یہ قرب انہیں کیسے حاصل ہوا؟ اس لیے کہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انہوں نے اللہ کی زیادہ عبادت اور اطاعت کی تھی. کیا کہیں؟ اللہ کے قریب کون ہے؟ جو اللہ کا زیادہ اطاعت گزار ہے. لہٰذا آپ اصول کافی کو اٹھا کے دیکھیں، اہل بیت اطہار، چونکہ یہی آیات ہیں نا جن سے ان کے فرامین نکلتے، وہ جدا نہیں. اپنے ایک صحابی کو امام محمد باقر علیہ السلام جابر ابن یزید جعفی ہے اس روایت میں جو راوی ہیں. امام اپنے شیعوں کی صفات بتاتے آخری جملہ جو بولا، روایت بڑی لمبی ہے، آخری جملہ جو بولا امام نے فرمایا کہ اے جابر جان لے، من کان للہ عاصیا، فارمولہ تجھے دے رہا ہوں، جس شخص کو تو یہ دیکھے کہ دعویٰ کر رہا ہے میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، لیکن تو جس کو دیکھے کہ اللہ کی نافرمانی کی عادت ہے، اس کو خدا کی نافرمانی والی زندگی حرکتیں کرتا ہے،
فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ، میں تجھے بتا رہا ہوں، وہ جو مرضی کہتا رہے، جان لینا خدا کا نافرمان ہمارا دشمن ہے۔ یہ میں کل عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر اہل بیت نے اپنے شیعوں کے مقامات بیان کیے ہیں تو اہل بیت نے اپنے شیعوں کی صفات بھی بیان کی، یہ بھی بتایا وہ کون ہوتا۔ آدھا سچ جھوٹ سے بڑا دھوکہ ہوتا۔ من کان للہ عاصیا فہو عدونا ومن کان للہ مطیعا فہو ولینا، اور جس کو تو دیکھے اللہ کا اطاعت گزار ہے، نیک ہے، جان لے کہ وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے بغیر اس کے اذن کے کسی کی شفاعت کر سکے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس روح زمین پر اطاعت کرنے والے، خدا کی بات ماننے والے، قرآن کے لفظوں میں اول المسلمین اول المؤمنین، سب سے بڑا عابد اللہ کا، سب سے بڑا عبد اللہ کا کون ہے؟ رسول اللہ۔ لہذا قیامت کے دن سب سے اونچا مقام شفاعت انہی کے پاس ہوگا۔ لیکن اس سب سے عظیم مقام شفاعت والی ہستی قیامت کے دن، اس کو جب آپ دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ راتوں کو آدھی آدھی رات اٹھ کر خوف خدا سے کانپتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ روایات اہل بیت میں بتایا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ رسول اللہ بعض اوقات نماز شب کے دوران جب کھڑے ہوتے تھے قیام کی حالت میں، اس قدر خوف خدا طاری ہوتا تھا کہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر پنجوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور دیر تک کھڑے رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اپنی اس عبادت اور عبودیت، کمال عبودیت کے سبب قیامت کے دن وہ مقامات اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائے۔ لہذا آپ مولا علی علیہ السلام کی عبادات کو دیکھیے، مولا کے گریے کو دیکھیے، امام سجاد علیہ السلام کو دیکھیے، یہ جو سب سے بلند مقام والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جن مقامات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کی اگر دنیا کی زندگی کو دیکھیں تو وہ اپنے ہر عمل سے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر آخرت میں مقام چاہتے ہو، اونچا مقام چاہتے ہو، تو جتنا خدا کے آگے جھک جاؤ گے قیامت کے دن اتنا اونچا مقام پاؤ گے۔ لیکن یہاں خدا کی سرکشی کرو، وہاں پر کوئی مقام پاؤ، یہ فارمولہ نہیں۔ یہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت۔ اس کے بعد اگلا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی جو کچھ ان کے علم میں ہے، جو کچھ ان کے علم میں نہیں ہے، اپنی مخلوقات کے اللہ سب جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مخلوقات اللہ کے علم میں سے کسی چیز کو نہیں جان سکتے، کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس چیز کا جو خود اللہ انہیں عطا کرنا چاہے، بتانا چاہے۔ یہ جو انسان ہے نا، انسان جو علم حاصل کرتا ہے، معلومات میں اضافہ کرتا ہے، کہاں سے؟ یا آنکھ کے ذریعے، کس نے دی؟ یا کان کے ذریعے، کس نے دیا؟ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پیدا کر دیا ہے، وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وہ ہے کہ جس نے تمہیں سماعتیں اور بصارتیں اور قلب دیے ہیں، عقلیں دی ہیں تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ ایک تو وہ علوم ہے نا جو اللہ نے اپنے انبیاء کو، اولیاء کو عطا فرمائے، ایک وہ ہے کہ جو انسان، عام انسان محنت کرتا ہے، دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس میں سے بھی اللہ کے اذن کے سوا کوئی کچھ نہیں جان سکتا۔ خدا چاہے آنکھیں چھین لے، چاہے کان چھین لے، چاہے عقل کو زائل کر دے۔ کتنے لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے،
بس کسی یہ اللہ بتا رہا ہے تم کتنے میرے محتاج ہو ہر چیز میں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اقتدار کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اللہ کی. ائمہ اہل بیت نے فرمایا کہ اگر تو نے گناہ کرنا ہی ہے تو پھر اس جگہ کر جہاں پر اللہ کی سلطنت نہ ہو. کسی اور کی سلطنت میں چلا جا, اگر کہیں ڈھونڈ لے تو وہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کر. اللہ کی سلطنت میں کرے گا پکڑا جائے گا, حساب کتاب دینا پڑے گا. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کی کرسی, اب کرسی ایک دنیاوی لفظ ہے, اس لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقتدار کو بیان کرنا مراد ہے. چونکہ زمینی لوگ عرش کے لفظ سے آشنا ہے, تخت کرسی سے آشنا ہے. ان الفاظ کو کہتے ہیں متشابہات, جس کا صحیح تصور, پورا تصور کہ وہ کیسی ہے نہیں کر سکتے. بس اس پر ایمان لانا واجب ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے اقتدار کی طرف, تمام آسمان اور زمین ہر چیز اس کے دائرہ اقتدار کے اندر ہے, اس کے دائرہ اقتدار سے باہر کچھ نہیں ہے. اور اتنی بڑی سلطنت تو اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, سخت نہیں ہے. ایک کام کرنے والے کو اگر کوئی کام دینے والا زیادہ کام دے, وہ کہتا ہے جی یہ بہت زیادہ ہو گیا, میں نہیں کر پاؤں گا, میرے لیے مشکل ہو گیا. آیا اتنا بڑا اقتدار, بڑی سے بڑی مخلوق سے لے کر سمندروں کے اندر ان کی تہ میں معمولی کیڑوں تک کو ان کا رزق پہنچانا اور ان کو رب العالمین کا سنبھال کے رکھنا, اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے, وہ تھکتا ہے, اس پر گراں گزرتا ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. اس ساری سلطنت کی حفاظت اس پر کچھ بھی گراں نہیں. در محمد و آل محمد بلند وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور وہی ہے ایسا بلند کہ جس نے کبھی پستی نہیں دیکھی, ایسا اونچا جو کبھی نیچا نہیں ہو سکتا. علی کا یہ معنی. ایک لفظ ہے عالی, عالی یعنی بلند, علی یعنی بلند, دونوں میں فرق ہے. عالی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس وقت اونچا ہے, ہو سکتا ہے کل نیچے ہو جائے, لیکن علی میں دوام ہے, ایسا بلند کہ جس نے کبھی پستی نہیں دیکھی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بلند ہے, اونچا ہے اور صاحب عظمت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اس آیت کا پیغام کہ اللہ تعالیٰ نے 2 صفیں بنا دی, 2 صفیں, صرف 2. ایک صف میں وہ اکیلا کھڑا ہے, 2 اطراف ہیں, ایک طرف وہ اکیلا کھڑا ہے وحدہ لا شریک, اس کی صف میں اس کے برابر, اس کے درجے پر کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا یہ معنی. اور مخلوقات کی صف میں ساری مخلوقات, اور سب اس کے بندے ہیں. لہذا جب بعض لوگوں نے, یہود نے یا نصارہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے, یہ شرک کی جو قسم ہے یہ رومیوں میں, یہ یہودیوں میں, مسیحیوں میں, حتیٰ کہ مکہ کے عرب کے مشرکوں میں مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہے. مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہودی کہتے تھے, قرآن میں جو بتایا ہوا, یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے. مسیحی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا فرزند ہے. اور یہ جو مثلا یونانی تھے, انہوں نے تو پورا اللہ کا خاندان بنایا ہوا تھا, اللہ کی بیویاں بھی, اللہ کے بیٹے بھی. یہ سب کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ آیت الکرسی 2 صفحے بنا رہی, ایک طرف وہ تنہا اور ایک طرف سب مخلوقات. اس کے اب شرک کیا ہے کہ کچھ ہستیوں کو عبد کی لائن سے نکال کر اللہ نہیں بنایا, مثلا اللہ نہیں بنایا, لیکن عبد سے باہر نکال دیا
کہتے ہیں یہ اللہ نہیں ہے، لیکن یہ عبد بھی نہیں ہے، یہ کوئی تیسری چیز ہے، یہ تیسری چیز ہے، یہ اللہ کے فرزند ہیں، ان پر وہ احکامات جاری نہیں ہوتے، ان کے بارے میں خداوند عالم کا وہ قانون جاری نہیں ہوتا جو عباد بندوں کے بارے میں اللہ کا قانون جاری ہوتا ہے۔ یہ سبھی ادیان میں مقدس ہستیوں کے اس دنیا سے ان کی ظاہری زندگیوں کے ختم ہو جانے کے بعد جو ان کی اقوام نے کیا وہ یہ ہے، اس سے قرآن مجید نے منع فرمایا، اہل بیت اطہار نے منع فرمایا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کوشش کریں گے کہ انہی جو آیات میں بیان ہو رہا ہے خود امام کے وہ فرامین جو مدینہ سے کربلا تک ہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائیں۔ آپ کی خدمت میں ہم 2 دن پہلے امام حسین علیہ السلام کی وصیت عرض کر رہے تھے، کہاں تک پہنچے تھے کہ امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں سرکشی کے لیے نہیں نکلا، چونکہ کچھ لوگوں نے کہنا تھا رسول کا چونکہ خاندان تھا اس وجہ سے سرکشی نہیں مانا قانونی حکمران کو، انی لم اخرج اشرا۔ اب امام کا جو بیان ہے وہ جب پہنچ گیا، اسی لیے امام نے اس کو چھوڑا، تو پھر اب کسی کی خوش قسمتی کہ وہ باقی سب کے مقابلے میں حسین کی بات مانے، کہے تم جو مرضی کہتے رہو، تم پرانے بڑے بڑے عالم تھے، تم آج کے عالم ہو، تم فلان ہو، تم بہت پڑھ لکھ گئے ہو، لیکن تم سب بھی آ جاؤ اور کوئی اور بات کرو، میں وہ مانوں گا جو میرے حسین نے فرمایا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ حسین کسی سرکشی کے لیے نہیں، ولا بطر، نہ کسی تکبر کی وجہ سے کہ میں بڑا اونچا ہوں اور یہ باقی گھٹیاں ہیں تو لہذا مجھے یہ کام کرنا، نہ ولا مفسدا، نہ میں کسی فساد کے لیے نکلوں، دشمن تو یہی کہہ رہا تھا فساد، ولا ظالما، اور کسی ظلم کے لیے نہیں نکلا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحیح حسینی وہ ہے کہ جس کی زندگی میں اسے کچھ فکر ہے کہ حسین کے جد کی امت جو خراب ہو گئی ہے اس کی اصلاح کیسے کی جائے، جس کو یہ فکر نہیں ہے وہ دور ہے ابھی حسین سے، حسین کے ظاہر کو اسے دکھایا گیا ہے، حسین کی اصل شخصیت کو اسے نہیں دکھایا۔ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، ارید ان آمر بالمعروف، اللہ کا حکم، تم بہترین امت ہو قرآن فرماتا ہے کیونکہ تمہیں لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری دی گئی ہے، تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہی عن المنکر کرتے ہو۔ لوگوں نے حسین کی نافرمانی نہیں کی، لوگوں نے قرآن کی نافرمانی کی۔ حسین بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ تم تو بہترین امت ہو ہی تب جب اصلاح کا کام کرو، تمہیں فساد نظر نہیں آ رہا، پوری امت کا اقتدار، ایک دفعہ ایک چھوٹے سطح کا بندہ کوئی خرابی کرتا ہے کوئی جرم کرتا ہے، ایک دفعہ ہے پوری امت کی کمانڈ ایک فاسق کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ یہی تو سمجھنے کا مقام ہے۔ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، تصور کیجئے کہ اپنا جائزہ لیجئے کہ میری زندگی کی کمانڈ کس کے ہاتھ میں، نہ کہ یہ کہ میں نام کس کا لیتا ہوں، یہ نہیں، میں جو زندگی گزار رہا ہوں میری زندگی کی کمانڈ کہاں سے آرڈر لیتا ہوں۔ جب مجھے کوئی دنیاوی مسئلہ پیش آتا ہے کیا روش ہوتی ہے میری، اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے میں کئی حدود پھلانگ تو نہیں جاتا، ان میں تو شامل نہیں ہو گیا، ان صفات والا تو نہیں بن گیا جن صفات والوں کی وجہ سے حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، ان میں تو شامل نہیں ہوں، میری حرکتیں، میرے اعمال۔ فکر اصلاح،
فکر اصلاح حسینی کے دل میں ضرور ہونی چاہیے. اسے معاشرے کی خرابیوں پر بے حس ہو کر وہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، اس طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں. یہ جناب محمد ابن حنفیہ کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ مثلا وصیت کر رہے ہو کہ میری اتنی جائیداد ہے بعد میں تقسیم کر دینا، کوئی ذکر ہی نہیں جائیداد میں. میرے بعد یہ پیغام پہنچانا لوگوں کو، حسین کس لیے کربلا گئے. چونکہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے، شور مچائیں گے، تمہارے پاس یہ سند ہونی چاہیے. وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تاکہ میں منکر سے، برائیوں سے روکوں. برائی سے روکنا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے جھگڑے مول لینے پڑتے. بعض اوقات دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں. بعض لوگ اپنے خود اچھے ہوتے ہیں لیکن دوست کہتے ہیں نہیں آج تو ہمارے ساتھ تو نے آنا ہی ہے نا. وہ کہتا ہے نہیں میں اس قسم کی محفل میں نہیں جاتا، میں فلان چیز نہیں کھاتا یا فلان چیز نہیں پیتا. کہتا ہے پھر تو ہمارا دوست کہاں سے؟ ایک دفعہ دوستی کا حق مانگ رہے ہیں، آج خرابی کرواتے ہیں، بری طرف لے جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جس مرضی راستے پر چلو، میں چلنا چاہ رہا ہوں اس زمانے میں اپنے جد اور اپنے بابا علی کی سیرت پر. جو آنا چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے. حسین علیہ السلام کی اس بات، اس وصیت کو سننے کے بعد اور آیات قرآن جو عیناً یہی بات کرتی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد ہم اللہ کو اس بات پر گواہ بناتے ہیں کہ اس زمانے میں حق وہی تھا اور صرف حق وہی تھا جو حسین نے کیا. اور جو جتنے بڑے بھی مقام والا اپنے آپ کو سمجھتا تھا یا کوئی اور اسے سمجھتا ہے، جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا اس نے نہ قرآن کو سمجھا نہ رسول اللہ کے پیغام کو سمجھا، وہ کوئی بھی ہو. اس لیے کہ حق صرف ایک ہوتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. توجہ کیجئے، حق صرف ایک ہے. الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، اور حق صرف ایک ہوتا ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. تو اللہ فرما رہا ہے بتاؤ تو صحیح، حق کے بعد سوائے گمراہی کی اور کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حسین کے ساتھ نہیں چلے وہ ان آیات کی زد میں آتے ہیں. یہ اتنا بڑا سانحہ، یہ اتنا بڑا سانحہ یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ہی سالوں میں کتنا فاصلہ ڈال دیا گیا تھا اس حقیقی دین میں جو قرآنی دین تھا، اور اس دین میں کہ جو اس یزید جیسے فاسق کو بھی تعویلیں کر کے قبول کر کے بیٹھ گئے. اور پھر خباثت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ جس حسین کے بارے میں روایتیں پڑھ کر سناتے تھے کہ یہ جوانان جنت کے سرداروں میں سے سردار ہے، اس حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا. مجھے بتائیے، اگر جہاں تک، چونکہ ابھی تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بھی یہ بات سن رہا ہے اپنے ذہن کو ایک دفعہ ذرا صفائی کر کے اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں امام حسین نے غلط کیا، اپنے نانا کی شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کی، ان سے سوال ہے کہ ہمیں بتاؤ، ہمیں تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اگر نبی کا سگا بیٹا، صلبی بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اگر وہ اپنے بابا کے ساتھ نہ چلے، اپنے بابا کے دین پر نہ چلے،
تو جنت کی سرداریاں تو دور کی بات، جنت میں جانا تو دور کی بات، وہ باپ، نبی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے بات بھی کرے، اللہ کہتا ہے خبردار اس کے بارے میں مجھ سے بات بھی مت کر۔ غور سے سنیے گا، یہ قرآن ہے، یہ نہیں بدل سکتا۔ سگا بیٹا بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جہنم میں جائے گا، نبی کا بیٹا بھی۔ ایک فارمولہ۔ دوسرا فارمولہ، نبی، دو نبیوں کی بیویاں، ایک حضرت نوح کی بیوی، ایک حضرت لوط کی بیوی، سورہ تحریم، اس کے آخر میں یہ آیات ہے کہ اللہ کفر اختیار کرنے والوں کے لیے مثال دیتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ یہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں، یعنی دو نبیوں کی بیویاں تھیں، لیکن ان کو ان کی بیویاں ہونا اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہ آیا، کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ ہمیں تو قرآن نے یہ بتایا۔ تو جب قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جو نبی کے راستے پر نہ چلے وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، چاہے نبی کا سگا بیٹا ہو، چاہے نبی کی بیوی ہو، تو پھر تم بتاؤ کہ حسین خطا کر کے جنت کے جوانوں کا سردار کیسے بنے؟ اس سوال کا اس سوال کا جواب دیا جائے، یہ حدیث ناقابل انکار ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے دین میں نبی لاڈ کر کے سردار نہیں بنا سکتا کہ چونکہ میرے نواسے مجھے پیارے سردار ہیں، وہ قرآن نے بتا دیا نبی نہیں کر سکتا، سگا بیٹا ہے جہنم میں جا رہا۔ یہ قانون خدا کا نہیں بدل سکتا۔ تو پھر بتایا جائے کہ جس اللہ نے نبی کی زبان پر یہ جاری کروایا اس کو تو آئندہ کا بھی پتا تھا نا۔ جس اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتایا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں، اس اللہ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ تیرا نواسہ جو حسین ہے یہ تیری شریعت کی خلاف ورزی کرے گا؟ پہلے سے اس کو بتا دو یہ کربلا کی طرف جائے بھی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ کسی جھوٹی روایت میں بھی یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے روکا ہو حسین کو کہ کربلا نہیں جانا۔ لیکن آج الحمدللہ بعض برادران اہل سنت بھی کہ جن کے دلوں میں اللہ نے حب اہل بیت کی شمع روشن کر دی ہے، اور خداوند عالم انشاءاللہ مزید روشن فرمائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حسین کو رونا بدعت نہیں ہے، سنت رسول اللہ۔ منبر پر بیٹھے ہیں رسول۔ میں آپ کو زیادہ تر جو حدیثیں بیان کرتا ہوں، کیونکہ سننے والوں میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں بہت سارے برادران اہل سنت بھی سنتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر وہ باتیں بھی کی جائے کہ جو کوئی یہ نہ کہتی ہے تو تمہاری کتابوں میں یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو فلان جیسے کرتے ہیں۔ تو کتب اہل سنت میں موجود ہے رسول اللہ منبر پر بیٹھے تشریف فرما ہے اور خطبہ دے رہے ہیں کہ اچانک یہ دونوں شہزادے، بچپنا ہے، مسجد میں داخل ہوئے، لباس ذرا لمبے تھے اور ان کے پاؤں پھنس رہے تھے اور بار بار گرنے لگتے تھے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اترے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور آ کر منبر پر بیٹھے، اور پھر صحابہ کرام کو بتایا کہ ان کو دیکھ کر تکلیف میں صبر نہیں کر سکتا۔ کون؟ جس سے بڑا صابر اس کائنات میں نہیں ہو۔ گھر تشریف لائے، آواز آئی امام حسین کے رونے کی، بے قرار ہو کے پکارا، علی کہاں ہو؟
بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ علی و فاطمہ دوڑے چلے آئے رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ فرمائیے. کہنے لگے حسین کو خاموش کرا, حسین کو گریہ نہ کرنے دیا کرو, تمہیں معلوم ہے مجھ سے حسین کا گریہ برداشت نہیں ہو. کتنا گریہ کروایا ہے اس امت نے حسین کو. آج مجھے ذکر کرنا ہے دو شہزادوں کا کہ جو امام حسین کی بہن زینب نے کربلا میں ہدیہ کیے حسین. مدینہ سے جب روانہ ہونے لگے, بی بی زینب کو خبر ہوئی کہ بھائی نے سفر کا ارادہ کر لیا. حسین کے پاس آئی اور بڑے دھیمے سے لہجے میں فرمایا, بھیا آپ نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے, آپ کو معلوم ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. امام نے فرمایا, زینب آپ کے شوہر عبداللہ ہیں, امام ہے, شریعت کا محافظ ہے. فرمایا جائیں عبداللہ سے اجازت مانگیں, اگر وہ اجازت دے دیں تو آپ میرے ساتھ آئیں. بی بی زینب بوجھل دل کے ساتھ جناب عبداللہ کے پاس تشریف لے گئی, جو بیمار تھے, بستر پر دراز تھے. خاموشی سے جا کر سرہانے بیٹھ گئی. عزاداروں بی بی کی آنکھوں سے آنسو گر کر جناب عبداللہ کے چہرے پر گرے. جناب عبداللہ نے آنکھیں کھولی, سوال کیا, بی بی زینب کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا, عبداللہ جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا, آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, بتائیے. بی بی نے فرمایا, آپ کو تو معلوم ہے نا میں اپنے بھائی حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی, مجھے اجازت دیجئے, میرا بھائی مدینہ سے سفر کا ارادہ کر چکا ہے. جناب عبداللہ نے بعض روایات کے مطابق فرمایا کہ آپ ضرور حسین کے ساتھ جائیے اور جاتے ہوئے میرے ان دو بچوں اون و محمد کو بھی ساتھ لے جائیے, یہ بھی حسین کی حفاظت کریں گے. اگر کوئی مشکل وقت آ جائے حسین پر تو میرے بچوں کو حسین پر قربان کر دینا. ہاں عزاداروں, وہ وقت آ گیا, شب عاشور. امام حسین خیموں کا جائزہ لینے کے لیے نکلے, ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں. اب جب اپنی بہن زینب کے خیمے کے پاس آئے, اندر جھانک کر دیکھا, کیا دیکھتے ہیں؟ بی بی زینب اپنے دونوں بچوں کو زمین پر بٹھا کر ان کے سامنے بیٹھی ہیں اور اپنے بچوں کو بار بار کہہ رہی ہیں, جب میدان میں جانے کا وقت آئے تو اپنی ماں کو حسین کے سامنے شرمندہ مت کرنا, اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا. عاشور کا دن آ گیا. بی بی زینب نے بہت سارے جب حسین کے سپاہی شہید ہو گئے, اب بی بی نے اپنے شہزادوں سے کہا, جاؤ اپنے مامو جان سے اجازت مانگو. بعض روایات میں آتا ہے کہ بی بی نے فرمایا, جاؤ, اگر حسین اجازت نہ دینا, اگر اجازت نہ دے تو حسین سے کہنا, حسین آپ کو اپنی ماں زہرا کا واسطہ ہمیں اجازت دے دیجئے, اس واسطے کو حسین ٹال نہیں سکیں گے. یہ دونوں شہزادے گئے اپنی ماں کے ساتھ. بی بی خیمے سے باہر کھڑی ہو گئی, دونوں شہزادوں نے اجازت مانگی, امام حسین نے اجازت نہ دی. ایک تو بی بی کو اس سفر پر لے کر آئے تھے, شاید سوچتے ہوں گے کہ بی بی زینب کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں, عبداللہ ابن جعفر کی امانتیں میرے ساتھ ہیں. عزادار و روایات میں ملتا ہے کہ بالآخر حسین نے اجازت دی اور یہ دونوں شہزادے گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان میں نکلے. ایک نے میمنہ لشکر پر حملہ کیا, ایک نے میسرے پر حملہ کیا, شجاعت کے جوہر دکھائے. اچانک ایک بھائی کی آواز آئی, بھیا ذرا میری طرف توجہ کرنا, میں گھوڑے سے گر گیا ہوں. دوسرا بھائی قریب آیا, کچھ دیر کے بعد دوسرا بھائی بھی زمین پر گرا. حسین شیر کی طرح دونوں شہزادوں پر لپکے قریب آئے, دیکھا دونوں شہزادے زخموں سے چور ہو کر کربلا کی ریت پر تڑپ رہے ہیں. ایک کو دائیں ہاتھ سے اٹھایا, ایک کو بائیں ہاتھ سے اٹھایا, اس حالت میں چلے کہ دونوں کے قدموں کے نشان کربلا کی ریت پر بن رہے تھے. خدا جانے حسین کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں جب بھی کسی شہید کو لے کر جاتا ہوں
سب سے پہلے زینب میرا استقبال کرتی ہے. زینب کیسے اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھے گی؟ لیکن عزاداروں جب حسین خیموں میں پہنچے دیکھا کہ باقی بیویاں تو نظر آ رہی ہیں لیکن بی بی زینب کہیں دکھائی نہیں دیتی. اب بیویوں سے فرمایا زینب کہاں ہے؟ زینب کو بلاؤ. بیویاں بی بی زینب کے خیمے میں گئی. کیا دیکھتی ہیں؟ کربلا کی ریت پر بی بی زینب سجدے میں گری ہے. فرما رہی ہے اے خالق تیرا شکریہ تو نے میرے بچوں کو حسین کے شہداء کے ساتھ قبول کر لیا. بیویوں نے کہا بی بی باہر آئیے. بی بی زینب باہر آئیے، حسین بلا رہے ہیں. آپ باہر کیوں نہیں آئی؟ جانتے ہیں عزاداروں بی بی نے کیا جواب دیا؟ بی بی نے فرمایا میں باہر اس لیے نہیں آئی کہ کہیں حسین مجھے دیکھ کر مجھ سے شرمندہ نہ ہو جائے، میرے بھائی کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر ندامت نہ آ جائے، اس لیے باہر نہیں آئی. لیکن اب بھائی نے بلایا تو باہر گئی. اپنے دونوں شہزادوں کی لاشوں کو دیکھا، کچھ نہ بولی. لاشوں کو ہٹا کر درمیان میں جگہ بنائی اور علی کی بیٹی دوبارہ سجدے میں چلی گئی. اے خالق حسین تیرا شکریہ، اے خالق کائنات تیرا شکریہ، زینب کی اس قربانی کو قبول فرما. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.